اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ 15ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے اور اس میں 2 صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ دونوں صورتوں ہی میں بہت سارے قصے ہیں، لیکن اس خلاصے کے وقت کی محدودیت کو دیکھتے ہوئے تو ہم تھوڑے سے بیان کریں گے۔ سو وی گو تھرو دا اسٹوریز۔ پہلی صورت بنی اسرائیل ہے۔ اس کا نام بنی اسرائیل کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ سورت کا نام کس پہ رکھا جاتا ہے؟ سورت میں موجود کسی خاص واقعے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے دا ہسٹری، دا پاسٹ، دا پریزنٹ اینڈ دا فیوچر آف بنی اسرائیل کو بیان کیا پہلے رکوع میں، اس صورت میں، وچ از ویری ریلیونٹ بائی دا وے۔ تو وہ ہمیں پتہ لگے گا کہ بنی اسرائیل کا ماضی مستقبل حال کیا ہے، ایک بات۔ دوسرا، شروع میں اللہ نے اپنے نبی پر ایک احسان بتایا ہے اور اس کو بھی مسجد اقصیٰ سے جوڑا ہے کہ اللہ وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے نبی کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو اس معراج کے اس آدھے سفر کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور باقی سفر کا مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان پہ اس کا ذکر کہاں ہے؟ حدیث میں۔ مسجد اقصیٰ کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ مسجد اقصیٰ سارے انبیاء کی مقدس مسجد رہی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سارے انبیاء، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بیت اللحم میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ آپ سارے انبیاء کے وارث ہیں اور آپ کی شریعت سب کو جامع ہے، اور آپ کے بعد پچھلے تمام دین منسوخ ہو گئے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا وارث اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہیں۔ Nobody else has a claim on مسجد اقصیٰ now۔ ٹھیک ہے، this is a historical issue۔ معراج کا بڑا دلچسپ واقعہ پورا وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا پاسٹ بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ اگر تم اچھا کام کرو گے اللہ انعامات کی بارش کرے گا، اور اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ دنیا میں بھی عذاب دے گا۔ اور اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو تم زمین میں 2 مرتبہ بڑا فساد کرو گے اور 2 مرتبہ تمہاری حکومت آئے گی، 2 مرتبہ یعنی سرکشی کرو گے۔ اور یہ سرکشی تاریخ میں آئی ہے، شرک کرنا، بددیانتی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکے کرنا، ظلم کرنا، مارنا، یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کرنا، یہ کریں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اللہ فرماتے ہیں جب پہلے کا وعدہ آیا، یعنی بنی اسرائیل جو فلسطین میں رہتے تھے انہوں نے بہت اللہ کی سرکشی کی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے خاص بندے بھیجے جنہوں نے تمہاری مار لگائی۔ اب یہ کون ہے؟ ہسٹری میں، کرسچن ہسٹری، جوئش ہسٹری، مسلم ہسٹری، سب میں یہ بات ہے کہ ایک آدمی آیا تھا بخت نصر، جس کو نیبوکیڈنیزر کہتے ہیں، اس نے آ کے بہت مارا، ان کو قتل کیا، قیدی بنایا، تباہ کیا بہت بری طرح۔ اس کے بعد کچھ سالوں بعد دوبارہ پھر انہوں نے یہ کیا، پھر ان کو حکومت ملی، پھر انہوں نے حرکتیں کی، یہ کہا وی آر دا چوزن پیپل، دنیا کو مارا، قتل کیا، سازشیں کی۔ تو پھر ٹائٹس رومن آئے، ناؤ دیر واز اے رومنس، اس نے ان کو مارا، بہت تباہ کیا۔ پھر ان کی حکومت اس کے بعد سے اراؤنڈ 2000 ایئرس تک ان کی حکومت نہیں آئی، ناؤ اب آئی ہے۔ تو اللہ نے ان کو پھر کہا دیکھو اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اب میں تمہیں بتا رہا ہوں، ناؤ دس از دا فیوچر آف بنی اسرائیل، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ اگر تم اچھا کام کرو گے تو اللہ بھی احسان کرے گا تمہارے ساتھ۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم نے غلط کام کیا، فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، جب دوسرا وعدہ آئے گا تو یہ پہلے بتا دیا اس میں قتل ہوگا، اب تم، اللہ یہ فیوچر بتا رہا ہے کہ اب تم نے اگر صحیح کیا تو صحیح، غلط کیا۔ اس فیوچر کو فردر کیری کیا ہے حدیث نے کہ یہ لوگ پھر ایک فساد کریں گے اور پوری دنیا میں تباہی مچائیں گے اور ماریں گے، قتل کریں گے، دنیا کے قانون توڑیں گے، سب الٹے کام جو دنیا کے سٹینڈرڈز پر بھی غلط کام ہے۔ So now the violations right now are an extreme violations, killing, genocide according to all secular standards، سب کچھ، there's nothing just in that۔ تو جب اتنی سرکشی ہوگی اور تم کسی کے بنیاد پر کھڑے ہوگے، یہ بھی قرآن نے کہا، تمہارے اندر اپنی طاقت اتنی نہیں ہوگی کہ تم دنیا پہ ظلم کرو، تم کسی اور کی بنیاد پر کھڑے ہو کر دنیا پہ ظلم کرو گے، ناؤ وی نو۔ اور
اللہ نے فرمایا تھا کہ پھر مار لگے گی. حدیث نے کہا کہ پھر یہ قیامت کے قریب جب مہدی آئیں گے اس وقت ہوگی بہت، اس سے پہلے ملاحم ہے، بہت خطرناک خونریز جنگیں دنیا میں ہوں گی، پوری دنیا میں تباہی ہوگی، خونریز جنگیں ہوں گی، بغداد سے سونا نکلے گا دریا سے، لوگ اس پہ لڑیں گے، پوری دنیا کے بڑے لوگ قتل ہوں گے، عراق تباہ ہوگا، شام میں تباہی آئے گی، عرب میں تباہی آئے گی، اوپر نارتھ میں تباہی آئے گی، یہاں تک کہ آخر دجال کے آنے تک دنیا پوری تباہ ہو جائے گی. 2 شہر رہ جائیں گے جہاں تباہی نہیں آئے گی، مکہ اور مدینہ، وہاں تک نہیں آئے گا. اور بعض روایت میں شام یہ 3 جگہیں جو بچ جائیں گی. تو یہ اب ہم ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کب ہے یا حالات کب ہیں، کیونکہ the instructions of Quran and Hadith are timeless، پتہ نہیں کب ہے. لیکن ایک ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی عادت اور سنت یہ ہے کہ جو قوم اچھا کرتی ہے اللہ اس کے ساتھ اچھا کرتی ہے، برا کرتی ہے اللہ تباہ و برباد کرتے ہیں، اور اللہ سرکشی کو بڑا لمبا نہیں چھوڑتے. ایک اور بات یہ کہ قوموں کی عروج و زوال میں 200-300-400 سال کچھ نہیں ہوتے. ہمیں 10 سال 20 سال ہم کسی کا عروج دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ کب آئے گا، بھائی یہ کچھ نہیں ہوتا. 200-300 سال ایک قوم اوپر جاتی ہے، پھر وہ الٹا اس کو اللہ کو پکڑنے میں 200-300 سال اللہ مہلت دیتے ہیں، پھر اللہ اس قوم کو گراتے ہیں، دوسری کو اوپر لاتے ہیں. تو یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے 2 مار لگ چکی تھی اور یہ تیسری کا انتظار ہے. لیکن اس کا اس پر بھی مدار ہے کہ جو صحیح لوگ ہیں دنیا میں وہ کتنے مضبوط ہیں آپس میں، وہ آپس میں کتنے متحد ہیں، وہ ایمان اور اعمال پہ کتنے قائم ہیں. اگر وہ قائم نہیں ہے تو اللہ کی فتح نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا جی. آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کی بعض جگہ بعض آیات قرآن کی ایسی ہیں جو بہت کمپریہنسو ہیں، جامع. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی 14 احکام بیان فرمائے ہیں ان آیت میں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا، پہلا حکم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو. نمبر 2 والدین پر احسان کرنا. اب قرآن میں اللہ کے حق کے ساتھ ڈائریکٹلی کون سا حق آتا ہے؟ ہمیشہ والدین کا، ہمیشہ حدیث میں بھی. اللہ نے فرمایا اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور بوڑھے ہو جائیں دونوں، ایک یا دونوں، تو اف تک نہ کہنا. مفسرین نے لکھا کہ یہ کیوں کہا اف تک نہ کہنا؟ کہا کہ اف تکلیف کا چھوٹے سے چھوٹا کلمہ ہے، یعنی اتنی چھوٹی سی بات جس سے معمولی سی ذہنی تکلیف ہو یہ بھی والدین کو کہنا حرام ہے. اور بوڑھا ہونے کا اس لیے کہا کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا یرد الی ارذل العمر، وہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے، وہ ایسی باتیں کہتا ہے جس سے آدمی نیچرلی فرسٹریٹ ہوتا ہے. اف کہنے کو دل کرتا ہے، کیا ہے ایک وہی بات عجیب سی بات کر رہا ہے با، تو ابا کیا ہو گیا؟ تو اللہ کہہ رہے اف بھی نہیں کہنا اور جھڑکنا نہیں، ان کو ذرا بھی ایسے سخت ٹون بھی استعمال نہیں کرنا، بلکہ قل لہما قولا کریما، عزت والی نرم بات کرنا. اگر باپ یا ماں غلط بات یا بچوں والی بات کر بھی رہے، ضد لگا رہے ہیں، ان کو پیار سے ٹالو. اچھا جی کرتے، اچھا ابا جان، اچھا امی جان، اچھا جی میں دیکھتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے جی، اچھا ٹھیک ہے. بہلاؤ ان کو جیسے بچوں کو بہلاتے ہیں. اللہ نے فرمایا مسکین کو حق دینا 4، اور قربا قریبت داروں کو حق دینا، مسکین کو ان کا حق دینا. ولا تبذر تبذیرا، مال میں فضول خرچی نہ کرنا. تبذیر اس کو کہتے ہیں کہ مال کو ایسی جگہ لگانا جس کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا. ڈرگز میں لگانا، فضول انٹرٹینمنٹ میں لگانا، ریا میں لگانا، دکھاوے میں لگانا، ان چیزوں میں لگانا جس کا کوئی فائدہ، گیمنگ میں لگانا، یہ چیزیں اللہ نے کہا کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا دوست ہوتا ہے. اور آگے پھر اور احکامات ہیں. تو یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ تفصیلی احکام آئے تھے. اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل میں کہ جو دنیا میں اندھا ہے نا قیامت میں بھی اندھا ہوگا، اور برے انجام میں. کیا مطلب؟ جو دنیا میں دل کا اندھا ہے وہ قیامت میں آنکھوں کا اندھا ہوگا. صحیح ہے، دل کی آنکھوں سے دین کو نہ دیکھ سکا وہ قیامت میں آنکھوں کا اندھا ہوگا. سورہ بنی اسرائیل میں اور بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب مضامین بیان فرمائے ہیں. آیت سجدہ بھی ہم نے اس میں تلاوت کی. ہم آتے ہیں سورہ کہف پر. سورہ یوسف کے بعد جو سب سے دلچسپ اور سب سے سبق آموز قصے جس صورت میں اللہ نے بیان کیے ہیں وہ سورہ کہف ہے. سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے کوئی بتائے گا؟ جمعے کے دن پڑھنا فضیلت ہے، اور جو پڑھے گا اس کو کیا ہوگا؟ نور ہوگا، اور ایک جمعے سے اگلے جمعے تک نور ہوگا، اور کس سے محفوظ رہے گا؟
دجال کے فتنے سے. حدیث میں آخری 10 آیتیں جو پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا, لیکن بہتر ہے کہ پوری پڑھ لی جائے, پوری پڑھنے کے فضائل ہے. تو جمعے کا دن جمعہ شروع ہو جاتا ہے مغرب سے, اس کے بعد سے جمعے کی نماز تک, اور بھول گئے تو عصر سے مغرب سے پہلے تک سورہ کہف مسجد میں پہلے آ جائیں, پڑھنے کی عادت بنائیں. سورہ کہف میں ایک خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پیلے ساری توحید چل رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے کہ نبی, ایک نبی وہ بھی اللہ کے آگے عاجز, اور اس کو بھی بہت سارا پتہ نہیں لگا, تو نبی عالم الغیب نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ لگا, وہ عالم الغیب نہیں. بادشاہ تھا, اس کو بھی طاقت کی ضرورت, کسی اور کی مدد کی ضرورت تھی, تو بادشاہ بھی مختار کل نہیں, ذوالقرنین. اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی سے, امام الانبیاء سے, بادشاہ سے اور ولی ذوالقرنین سے مثال دی کہ وہ اللہ کے آگے عاجز تھے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے عیسائیوں سے پوچھا تھا کہ ہمیں کوئی سوال ایسے بتاؤ کہ ہم محمد سے پوچھیں اور وہ عاجز ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ تم ایک تو یہ پوچھو کہ ایک زمانے میں چند نوجوان بادشاہ سے بھاگ کے نکلے تھے, پھر وہ کہیں چھپ گئے تھے, پھر ان کا کیا ہوا. دوسرا سوال یہ کیا کہ ایک بادشاہ تھا جس نے ایسٹ اور ویسٹ پہ, مشرق و مغرب پہ حکومت کی تھی, وہ کیا تھا. تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ روح کی حقیقت بتاؤ, روح کیا ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیجولی آپ کے منہ سے نکل گیا, ٹھیک ہے بھائی کل آنا, میں بتا دوں گا. اور آپ کے خیال میں تھا کہ جبریل روز آتے ہیں, وہ بتائیں گے تو میں بتا دوں گا. ثابت کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو خود سے سارا علم دنیا کا نہیں ہے, جو اللہ بتاتا ہے وہ پتہ لگتا ہے, جو نہیں بتاتا وہ پتہ نہیں لگتا. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی کا علم اللہ جیسا ہے, یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے. اور جی تو خیر, آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے, اور یہ اللہ بھلواتا ہے امت کو سکھانے کے لیے, اور بھول گئے, اور 40 دن ہو گئے جبریل نہیں آئے. اور مشرکین نے جو پروپیگنڈا شروع کیا, نعوذ باللہ, ان کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا, دیکھو یہ وہ ہنسی مذاق, اور اللہ کے نبی سخت پریشانی میں. 40 دن بعد سورہ کہف آئی, اس میں یہ آیت آئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. میرے نبی کبھی بھی یہ بات نہیں کرنا آگے سے کہ میں یہ کام کل کروں گا, سوائے کہ انشاءاللہ بولو. میرے نبی کو سکھا دی انشاءاللہ کے بغیر کبھی میں یہ کروں گا ایسا ہو جائے گا, کل یہ کر, نہیں بھائی انشاءاللہ, اللہ کی مدد سے, اللہ کے بھروسے سے, اللہ کے کہنے سے, اللہ کے کرنے سے, اللہ نے چاہا تو. ہمارا ایک کورین سپلائر تھا, تو اس نے ایک دفعہ اس کو کہا والد صاحب نے کہ اپنی مثال اچھی نہیں لگتی لیکن ضروری میں ایک مثال تھی, میں سمجھا دوں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی فلاں ہمیں مال چاہیے, فلاں ڈیٹ پہ شپ کر دو گے. اس نے کہا بالکل فلاں ڈیٹ میں آپ کو مال شپ کر دوں گا انشاءاللہ. تھا کورین, اور پھر ہنسنے لگ گیا. ہنس کیوں رہے؟ تو اس نے کہا بھئی کیوں تمہیں انشاءاللہ پہ یقین نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں وہ تو ہے, لیکن تم ہنس کیوں رہے ساتھ میں؟ انہوں نے کہا ہم نا بعض عرب ہمارے ٹریڈرز ہیں, ان سے ہم معاملہ کرتے ہیں, جب ان کا مطلب ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں انشاءاللہ, اور پورا نہیں کرتا. اور جب ہمارا مطلب ہوتا ہے, اور جب اپنا مطلب ہوتا ہے کہتے ہیں بالضبط لازم کرنا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ کو مسلمانوں نے خراب کیا بھائی. انشاءاللہ کا مطلب ہمارا انشاءاللہ تعالی نہیں ہوتا, ہم انشاءاللہ تعالی, ہاں آنا ہے کہ نہیں آنا انشاءاللہ, مطلب نہیں آنا یا دیکھوں گا. بھائی عزم پکا ہے تو بولو انشاءاللہ, خواہ مخواہ نہیں انشاءاللہ. ہاں یہ عزم کے بغیر ایم ہی بول دیا, ایسے نہیں, غلط بات ہے. تو یہ مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالی, وہ ہمارے امت کے ماضی قریب کے بہت بڑے مفکر, تھنکر گزرے ہیں, جن کو ایسٹ ویسٹ اور عرب سب میں امام مانا گیا ہے. انہوں نے کہا اس صورت میں اللہ نے ایمان اور مٹیریلزم کی لڑائی کو بتایا کہ جب ایک طرف ایمان ہوتا ہے بغیر زیادہ اسباب کے, اور دوسری طرف کوئی اور لشکر سخت اسباب والا ہوتا ہے اور ان کی لڑائی ہوتی ہے, تو جیتتا کون ہے؟ اصحاب کہف کے واقعے میں اللہ نے یہ بتایا. اس صورت میں 3 قصے اور 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں. پہلا قصہ ہمیں معلوم ہے چند نوجوانوں کا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص ہائی لائٹ کیا ہے کہ اصحاب کہف کے فضائل جہاں اللہ نے بیان کیے ہیں, اس میں ایک فضیلت یہ بیان کی ہے انہم فتیۃ, نوجوان تھے. جب نوجوان اللہ کے راستے پہ لگتے ہیں اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. بزرگ احترام ہے, لیکن بزرگی میں بہت سے لوگ لگ جاتے ہیں, لیکن جوان میں لگنا سارے ڈیزائرز ہوتے ہوئے, یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ نوجوان تھے, ایمان لائے اور مضبوط ہو گئے, اور ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور استقامت سے ڈٹ گئے. نوجوان ایمان پہ ڈٹ گئے, کہا جو بھی ہو جائے اب ہمیں توحید سمجھ میں آ گئی ہے,
اور اب ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کریں گے. اور بادشاہ وہ اصل میں دقیانوس خود کہتا تھا میری عبادت کرو، کہ یہ خدا نہیں ہے. اور وہ 1 2 3 4 7 جمع ہو گئے، اور پھر وہ جب ہوئے ان کو پتہ لگا قوم ان کو مارنے لگی ہے، بادشاہ نے وارنٹ جاری کیا ان کی گرفتاری کا، تو وہ چلے گئے اور بھاگ کر جا کر غار میں چھپ گئے. ایک کتا بھی ساتھ تھا. اب غار میں جو چھپ گئے وہ ڈھونڈنے آنے لگے، لیکن وہ نہیں ہوا. نیچرلی غار کے دہانے پر اللہ نے کتا کھڑا کر دیا. اگر کوئی وہاں پہنچ بھی جاتا تو کتا ایسا خوفناک تھا کہ سوئی ہوئی حالت میں بھی اگلے آدمی کے دل پہ روب پڑتا اور بھاگ جاتا تھا. اول تو وہاں کوئی پہنچتا نہیں تھا، ڈسکور نہیں کر سکتا تھا. پھر 300 سال گزر گئے. 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال. اللہ نے کہا 300 اور اضافہ کرو 9. ایسے کیوں کہا؟ اس میں بھی ایک معجزہ ہے کہ چاند کے لحاظ سے 309 سال جو ہیں وہ گریگورین سولر لحاظ سے 300 بنتے ہیں. تو اللہ نے کہا 300 رہے، اور اللہ نے کہا بڑھاؤ 9، مطلب دونوں حسابوں سے پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ آئے، اور مطلب یہ کہ پھر وہ اٹھے، آپ کو معلوم ہے بازار گئے کبھی خریدو، اور ایک کو بھیجا کچھ خرید کے لا، اس نے سکہ دکھایا، انہوں نے کہا یہ کون سی زمانے کا سکہ ہے؟ انہوں نے کہا اسی زمانے کا. وہ کون سی زبان کی، کہاں سے آ گیا بھائی، کتوں آئے؟ وہ بیچارہ ڈرا اور وہ بھاگ گیا واپس. اچھا، یہ ساری جماعت مشورے سے انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا. دیکھو جی، ایک آدمی جائے اور مشورے میں اس کو ہدایات کیا دی؟ ہدایت یہ دی کہ وَلْيَتَلَطَّفْ. بھئی دیکھو بازار میں جا رہے ہو، نرم بات کرنا، جھگڑا نہیں کرنا. قرآن کا لیٹرز کے لحاظ سے درمیانہ حرف یہ ہے. قرآن کا سب سے درمیانہ لفظ کیا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ. نرمی کرنا، ضرور نرمی سے بات کرنا. تو پورے قرآن کی مدار کس بات پر آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس چیز میں نرمی آتی ہے خوبصورت کر دیتی ہے اس کو، اور جس چیز میں سختی آتی ہے اس اچھے معاملے کو بھی برباد کر دیتی ہے. تو بھائی امت کا کام کرنے والے مومن سارے ہم نرمی کو اپنا وتیرہ بنائیں، اور نرم بات، نرم طریقہ، نرم سے نرم سیکھنے کی کوشش فرمائیں. تو یہ واقعہ اصحاب کہف کا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس میں لگ جائیں گے کہ وہ 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے. اللہ کہہ رہے ہیں بھائی اندھیرے میں تیر نہ چلاؤ. کیا مطلب؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ جو واقعہ کرتے ہیں اس سے جو سیکھنے کی بات ہوتی ہے اس میں تو لوگ توجہ کرتے نہیں، ایران توران میں لگ جاتے ہیں. اب ایک آدمی حج سے آیا، اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی ٹکٹ کتنے کا تھا، ہوٹل کون سا لیا تھا، گروپ والے نے کتنا تنگ کیا، اوئے ہوئے 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 ہوئے. یہ بھائی یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ وہ آدمی حج پہ اس لیے گیا تھا کہ ہوٹل کا، ملیشیا چلے جاؤ، انڈونیشیا چلے جاؤ، سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، وہاں تو وہیں پوچھو اللہ کیسا مل رہا تھا، عرفات میں کیسے اثرات تھے، ماحول کیسا تھا، بیت اللہ میں کیسی نورانیت تھی، مینا میں کیا، یہ پوچھو نا اس سے. تو ابھی بھی ساری دنیا سیاست کے حالات پہ، بھائی جس کام سے مجھے سروکار نہیں ہے اس پر بات کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. دنیا الٹ پلٹ ہو جائے، جو میرا سروکار ہے میں اس پہ کام کروں. یہ ہمارے بزرگوں کا بھی آپ مزاج دیکھیں گے، دعوت کے راستوں میں، خانقاہوں میں، علماء میں، وہ سمجھاتے ہیں بھائی اپنی بات کرو، تم ادھر ادھر بات کرو گے خواہ پھنس جاؤ گے. کوئی بولے گا تم نے اس کے خلاف بات، ضرورت کیا ہے، اپنے کام کی بات کریں ہم. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسرا قصہ جو تھا وہ حضرت خضر کا قصہ تھا اور موسیٰ کا. یہ قصہ ہے دین کی علم حاصل کرنے والوں کے لیے. ہمارے ایک عالم گزرے ہیں کے پی کے پاکستان میں، انہوں نے موسیٰ اور خضر کے قصے سے 313 سبق نکالے ہیں. وہ کتاب چھپی ہوئی میرے پاس. ہاں ایسے نہیں نکالے، 313 باتیں سیکھنے کی اس 2 صفوں کے قصے سے. کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ سب سے بڑا عالم دنیا میں ہوں. کسی نے پوچھا کون ہے، کہا میں ہوں. بات غلط نہیں تھی، وقت کا نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اور وہ اولو العزم نبی تھے، لیکن اللہ کو یہ میں کہنا اچھا نہیں لگتا، چاہے ہو بھی پھر بھی نہیں اچھا لگتا. اللہ نے دیا جی. تو اللہ نے کہا کہ بھئی ایک اور ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو شوق ہوا، میں نے علم سیکھنا ہے. تو اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ جتنے بھی عالم ہیں کبھی یہ نہیں کہہ سکتے میں نے پتہ ہے. ہمیشہ لائف لانگ لرننگ اس کی عادت ہو گئی، ہر وقت ہم سیکھنے والے بنے. خیر وہ موسیٰ علیہ السلام گئے، اپنے شاگرد یوشع کو بھی لے کے گئے، پھر مچھلی گم گئی، پھر مجاہدہ ہوا، وہ اتنے دن آگے چلے گئے تھے، پھر اتنا واپس آنا پڑا. پھر وہ ایک پانی کے اندر ایک غار بنا ہوا تھا، اس پانی کے غار میں مچھلی زندہ ہو کے چلی گئی تھی. وہاں گئے تو ایک چٹان پہ بیٹھے تھے، سلام کیا، انہوں نے کہا کون آ گیا. پھر خضر علیہ السلام تھے. اب یہ خضر علیہ السلام نبی ہیں، ولی ہیں، اللہ نے نہیں بتایا، ہمیں بھی نہیں پتا. اب بعض لوگ آج تک جو ہے نا 2000 سال ہو گئے خضر کو ڈھونڈ رہے ہیں.
بھائی کیا کرو گے خضر کو ڈھونڈ کے؟ نہ اللہ نے کہا نہ اللہ کے رسول نے. خضر آ جائیں پھر بھی وہی کام کریں گے, نہیں آ جائیں پھر بھی خضر کو بھی بولیں گے بھائی تشکیل کریں ہمارے ساتھ چلے میں چلیں. ہاں مطلب دعوت ہے, اور کیا کام کریں. اب بعض لوگ کہتے ہیں خضر آئیں گے یہ ہو جائے گا, وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. صحیح. ہمارے بزرگ جو ہے نا, ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں, ہندوستان میں, وہ حکمرانوں سے ان کو وقت ملا ہے بہت مرتبہ, نواز شریف صاحب سے, عمران خان صاحب سے, دوسرے حکمرانوں سے. تو وہ جب بھی گئے تو انہوں نے کہا بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, یعنی مطلب آپ کو اتنے کروڑ دے دیں, آپ کہا نہیں ہمیں آپ 3 دن دے دیں. ہاں بڑی ایک ہی بات مانتے ہیں, بھائی ایک کام کرنا ہے ہم نے, اور کوئی کام تو کرنا نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے, خضر علیہ السلام نے پہلے تو تھوڑا سا سخت ڈانٹا کہ میرے پاس جو علم ہے اس کو تم برداشت نہیں کر سکتے. جیسے ایک کوئی پرائمری کا بچہ بولو کہ جی مجھے کالج پڑھاؤ, تو آپ بولے نہیں بھائی تو کالج نہیں پڑھ سکتا. تو خضر ایسے کہہ رہے کہ نہیں تو وہ سمجھ نہیں سکتا. یعنی ایک طرح سے انسلٹ ہے نا کہ تمہارے اندر, نبی کے اندر یہ استعداد ہی نہیں ہے کہ میرا علم تم سمجھو. اب موسیٰ علیہ السلام لگے کرے منتیں, نہیں بھائی پلیز حل اتبعک علی ان تعل پلیز. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جب سیکھنا ہو تو چھوٹا بننا ہوتا ہے. ہاں بڑا بن کے نہیں سیکھنا, چھوٹا عاجز بننا, مجاہدہ برداشت کرنا, مشقت چل کے جانا علم والوں کے پاس, ان کو نہ بلانا. تو اب انہوں نے اور شرطیں لگانا شروع کر دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سیکھنا ہے, چپ کچھ نہیں بولو گے. اب یہ بھی خلاف ہے, بھئی سیکھنے کا مطلب ہوتا ہے سوال کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا طالب علم کا مطلب, اسٹوڈنٹ کا مطلب ہی شوڈ آسک کوسچنز. اس سے بھی منع کر دیا. سے علماء نے کہا کہ اگر ٹیچر کنڈیشنز بھی لگائے نا عجیب سی, اگر آپ کو ماننی پڑیں گی پھر علم ملے گا. جیسے وہ کہہ رہے مان لو, مجاہدہ کرائے مشقت کرائے مان لو, علم بہت ملے گا پھر. اب وہ چلے تو وہ 3 قصے جو ہمیں پتہ ہے کہ پہلے وہ کشتی میں بیٹھے, ایک تو وہ بیچارے مفت میں کشتی میں بٹھا لیا ان لوگوں نے, اور انہوں نے کیا کر لیا کشتی کو سوراخ کر دیا, پھاوڑا لے کے توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام کو خدا دے بندے, مفت کا کشتی میں بٹھائے اور توڑ دی, کیا کام کیا. تو خضر نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے, تو اور نے کہا اچھا ابھی میں بھول گیا. تو خضر نے ٹھیک ہے. آگے کشتی سے اترے تو یہ علاقہ ہے اصل میں ساؤدرن ٹرکی, یہ انطاکیہ, یہ میں گیا ہوں وہاں پر, کباب بڑے اچھے ہوتے ہیں وہاں. اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں جو یاسین, سورہ یاسین میں 3 نبیوں کا ذکر ہے نا جن کو مارا تھا قوم نے, یہ بھی وہیں پر دفن ہے. وہاں پہنچے تو یعنی ایک بچہ ملا, وہ بچے کو خضر علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے یوں اٹھایا, اس کا سر نکال دیا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا کیا, ایک پاکیزہ جان وہ بھی بچے کو قتل کر دیا, بہت ہی نکرا, بہت ہی غلط کام کیا تم نے. خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے. اچھا یہاں موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں بھول گیا تھا, کیونکہ نبی کے سامنے جب خلاف شریعت کام ہو تو اس کے اوپر بولنا فرض ہے. نبی یا عالم کے سامنے حرام کام ہو اس کو چپ رہنا جائز نہیں ہے. وہ بولے میرے پاس یہاں سے وہ آئی ہے وہاں سے وہی آئی, نہیں بھائی تم نے حرام کام کیا ہے, حرام کام تو ہم نہیں مانیں گے جہاں سے بھی تمہارے جو بھی ہے. لیکن خضر علیہ السلام وہ ایک اور طرح کے آدمی تھے, ان کے پاس ایسے ڈیوٹیز تھیں جیسے فرشتوں کے پاس ہوتی ہیں. فرشتہ بھی کسی کو مارتا زندہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے نا. تو خضر علیہ السلام وہ کام کرے تھے, وہ کام وہ تکوینی نبی تھے, اور موسیٰ علیہ السلام تشریعی ہے, نبی نہیں تکوینی انسان تھے. نبی تھے یا نہیں تھے اس میں اختلاف ہے. تو فرشتوں والا کام بعض علماء کہتے ہیں آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں چھپے جو یہ کام کرتے ہیں, اللہ ان سے تدبیری کام لیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا کہ سمجھ آ گئی کہ میرے بس دا کم نہیں. انہوں نے کہا اچھا اب اگر میں نے آپ کو ٹوکا نا تو مجھے آپ اپنی شاگردی سے نکال دیے گا. اب انطاکیہ بستی میں پہنچے تو ان سے کہا کہ بھئی کچھ کھانا دے دو ہمیں. انہوں نے کہا بھئی بھاگ جاؤ, کھانا نہیں ہے. اب یہ اس زمانوں میں ریسٹورنٹس تو ہوتے نہیں تھے. اس زمانے میں کسی بستی میں کوئی مسافر آئے اور وہ ان کو کھانا نہ دے, یہ بہت زبردست شرم اور عار کی بات ہوتی تھی. پورے علاقے میں پھیل جاتا تھا, اتنے بدتمیز لوگ ہیں کہ مسافر آئے کھانا نہیں دیا. کمرشل نہیں تھا کہ برف دینے کے بھی پیسے لے رہے ہیں آج, ایسے نہیں تھا. یہ ہر آدمی اپنا اعزاز سمجھتا تھا. مسافر آ کے مسجد میں بیٹھ گیا, سرائے کھانے میں 10-20 آدمی آئے تھے, بھئی ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں, اس کو عزت سمجھا جاتا تھا. الحمدللہ مسلمان کمیونٹیز میں آج بھی ہے کسی حد تک. تو ادھر آگے گئے تو ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اسی بستی میں, اسی شہر میں. خضر علیہ السلام نے یوں کیا, دیوار سیدھی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے, کوئی بھوک لگی ہو نا آدمی کو, ایک تو بھوک لگی تھی, کھانا انہیں دیا نہیں, مفت میں دیوار بھی سیدھی کر دیا آپ نے.
پیسے ہی لے لیتے. خضر علیہ بس اب ختم 3 دفعہ. تو 3 دفعہ مہلت ملتی ہے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے کیوں کیا تھا. تو انہوں نے حکمتیں بتائیں کہ میں نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا تھا کہ ایک آگے بادشاہ ظالم تھا اور یہ یتیموں کی تھی, اگر وہ کشتی جو اچھی ہوتی تھی وہ لے لیتا تھا, میں نے تھوڑی خراب کر دی تاکہ وہ نہ لے. تو اللہ شر کے دانتوں سے خیر نکال کے لاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے اللہ ہمارا نقصان کر رہے ہیں, اللہ کسی بڑے نقصان سے بچا رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ جو لڑکے کو مارا تھا اللہ نے لکھا تھا یہ بڑے ہو کے بہت بڑے بربادی کے کام کرے گا, ماں باپ کو بھی مارے گا, تو اللہ نے پہلے ہی اس کو کر دیا. اور یہ جو میں نے دیوار سیدھی کی تو وہ بستی والے بہت بدتمیز ظالم لوگ ہیں اور 2 یتیم بیچارے رہتے ہیں, ان کے ابا اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن کر گئے تھے اور ابھی دیوار گر رہی تھی, گر جاتی تو اس کو بھی کھا جاتے. تو میں نے ان یتیم بچوں کا خیال کر کے, تو things are not as we see, ہے نا, ہمیں کسی بڑے پر کبھی اعتماد کرنا ہوتا ہے. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر میں بھی. آخری واقعہ جو ہے وہ ذوالقرنین کا ہے کہ ایک بادشاہ مشرق میں گیا, مغرب میں گیا, اور وہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے. انہوں نے ان کے لیے دیوار بنائی اور انہوں نے کہا کہ میری مدد کرو دیوار بنانے میں. تو بتا رہا ہے مدد کرنا, اور اتنا بڑا آدمی تھا اس کو بھی بہت ساری باتیں نہیں پتہ تھیں, اور اس نے کہا کہ میری مدد کرو. وہ زبان نہیں سیکھ سکتا تھا. تو دنیا میں کوئی بڑا آدمی عقل کل اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. 2 قصے اللہ نے ذکر کیے. ایک تو اللہ نے کہا کہ 2 مثالیں. ایک مثال تو جو 2 باغ والے تھے, ایک غریب تھا ایک امیر. امیر کہتا تھا میرا باغ ہے, میں ہوں یہ, اور نہ کوئی آخرت ہے نہ قیامت ہے. آخرت ہوئی بھی تو وہاں بھی مجھے بڑے باغ ملیں گے. تو یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ جس آدمی کو دنیا میں نوازا جا رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہے. دنیا میں نوازا جانا فتنہ ہے, وہ امتحان ہے, ضروری نہیں کہ اس نے کہا وہاں بھی مجھے بہت ملے گا. وہ اس کو سمجھا رہے تم اللہ کا نام لو, اللہ کا شکر کرو. وہ کہہ رہے نہیں جی نہیں. وہ کہہ رہے اللہ تباہ کر سکتے ہیں, اور یہی ہوا اس کا پورا باغ تباہ ہو گیا. اس کے بعد ہائے ہائے افسوس ملتا ہے. دوسرا اللہ کہتے ہیں اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کھیتی لگائی, کھیتی بڑھ گئی, لہرانے لگی, اچانک آندھی ہوا طوفان ساری کھیتی تباہ ہو گئی. تو دنیا کا مال, دنیا کی عزت یہ آنی فانی جانی ہے. ایک پولیٹیکل تنظیم کا توتی بولتا ہے آپ کے ہاں, پھر دوسرے کو ختم ہو جاتی ہے. اللہ دکھاتا ہے عروج و زوال. دنیا میں کسی چیز سے دل نہیں لگانا. کوئی چیز, کوئی عزت, کوئی مال فانی نہیں. آخرت سے دل لگاؤ, دنیا کو بقدر ضرورت لینے والے بن جاؤ. یہ خلاصہ ہو گیا ہمارا سورۃ کہف کا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ.